اس سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں لوگ کامیابی، خوشی یا ترقی پر صرف اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جو ہی یہ سب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ سے حسد یا جیلسی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ اور اس سب میں جو سب سے آگے ہوتے ہیں وہ آپ کے فیملی ممبرز یا ریلیٹیوز ہیں۔ کوئی دوسرا تو جیسے تیسے آپ کی خوشی ہضم کر ہی لیتا ہے، لیکن ان کو آپ کی خوشیوں سے سخت بدہضمی ہوتی ہے، جس سے ان کے پیٹ میں حسد، نفرت اور جیلسی کے مرور اٹھتے ہیں۔ تو ایسے فیملی ممبرز یا ریلیٹیوز کی جیلسی سے کیسے نپٹا جائے کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، یعنی تعلقات بھی خراب نہ ہوں اور جیلسی بھی ختم ہو جائے؟ تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے آپ کے ساتھ 6 ٹرکس شیئر کی جائیں گی، جن میں سے پہلی 4 ٹرکس ایسی ہیں کہ آپ پرو ایکٹیو طریقے سے ان کو جیلسی سے باز رکھ کے اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکیں، کیونکہ وہ آپ کے فیملی ممبرز یا ریلیٹیوز ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے یا اکثر مختلف مواقعوں پر ان کے ساتھ ملنا جلنا پڑتا ہے، جبکہ آخری 2 ٹرکس وہ لاسٹ حربہ ہیں جن کو اپلائی کر کے آپ اپنی جان کو سکھ دے سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ٹرک نمبر 1 کی طرف۔ جیلسی فیل کرنے والے کی انٹینشن کو سمجھیں اور اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ جو بھی فیملی ممبر آپ سے جیلسی فیل کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے جیلس ہونے کی وجہ معلوم کریں۔ وجہ معلوم ہونے کے بعد ہی آپ اس شخص کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ میں بھی جیلس ہونے والا فیملی ممبر آپ کی پروفیشنل پروگرس سے جل رہا ہو، کیونکہ دن رات محنت کرنے کے بعد بھی وہ اس طرح کامیاب یا امیر نہیں ہو پا رہا جیسے کہ آپ ہو رہے ہیں۔ میں بھی وہ آپ کی میرڈ لائف سے حسد محسوس کر رہا ہو، کیونکہ وہ اپنی میرڈ لائف کے مشکل ترین فیز سے گزر رہا ہو۔ میں بھی پہلے بتائی گئی یا اس ٹائپ کی اور وجوہات کی بنا پر وہ بہت انسیکیور ہو گیا ہو، اس کا سیلف اسٹیم بہت لو ہو گیا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ سے جیلسی یا حسد فیل کرتا ہو۔ حسد کرنا یا جلنا بیسیکلی ایک بہت پینفل ایموشن ہے، تو ایسے شخص کے پین کو کم کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ ہمدردی کے بول بولیں۔ مثلاً ایسا فیملی ممبر یا کوئی بھی شخص جو آپ کی کامیابی یا ریچنس سے جلتا ہے، اس سے ملتے ہی بولیں، دیکھنا کزن تم بہت جلد کامیاب ہونے والے ہو، اللہ تمہیں تمہاری محنت اور صبر کا پھل ضرور دے گا۔ تم جیسے صابر لوگوں کو اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، بس تب اس ناچیز کو بھول مت جانا۔ تو یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ اس ٹائپ کا خاصد آپ کو اپنا مخلص اور دعا گو سمجھتے ہوئے حسد کرنے سے رک جائے گا۔ نمبر 2، حسد کرنے والے کے کمنٹس پر بامعنی اسمائل دیں۔ زندگی میں اکثر ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ہماری خاموشی ہمارے مخالف کے لیے ایک پاورفل ہتھیار ثابت ہوتی ہے۔ عموماً فیملی ممبرز ایک دوسرے کی عادتوں یا رویے وغیرہ سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے اکثر حسد کرنے والا آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے کہ آپ تڑپیں، کیونکہ آپ کو تڑپتا دیکھ کر اسے اپنا خون بڑھتا ہوا فیل ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی حاسد آپ سے جلی کوڑی، زہریلی یا ہیٹ فل بات کرے تو آپ اس پر غصے سے چلانے یا ناراض ہونے کی بجائے ایک سائلنٹ لیکن کانفیڈنس سے بھرپور اسمائل دیں۔ اس سے جلنے والا آپ سے جس ری ایکشن کی توقع رکھے ہوئے تھا، اسے نہ پا کر اس تکلیف سے خود گزرے گا جس سے وہ آپ کو گزارنا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حسد کرنے والے کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوں تو وہ اداس ہو، کیونکہ آپ کی سیٹسفیکشن، کانفیڈنس یا خوشی سے وہ مزید جلتا ہے اور اس کی جلن اسے ہمیشہ اداس رکھتی ہے۔ نمبر 3، حسد کرنے والے کے ساتھ اپنے حوالے سے بات کم اور اس کے حوالے سے بات زیادہ کریں۔ جب آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں اور سننے والا جیلسی یا انسیکیورٹی فیل کر رہا ہو تو آپ اپنے بارے میں بات چیت سٹاپ کر دیں، کیونکہ یہ جیلسی کی بہت کامن ریزن ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی اپنی انٹرنل انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، اور جب آپ اپنی سکسیس، گولز یا ویل بینگ کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو اس سے سننے والا احساس کمتری فیل کرتا ہے اور خود کو آپ سے زیادہ اہل ثابت کرنے کے لیے وہ آپ پر نیگیٹو کمنٹس یا طنز کرتا ہے۔ سم ٹائم وہ آپ کی کامیابیوں کو خراب کرنا یا ناکام بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسرے کو اہمیت دیں، ان کے ساتھ ان کی زندگی کے حوالے سے بات چیت کریں، ان کی بات کو غور سے سنیں، اچھے کمپلیمنٹ دیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ اس سے نہ صرف وہ آپ سے جیلسی یا حسد کرنا بند کر دیں گے بلکہ آپ کی قدر کریں گے اور ہمیشہ آپ سے اچھے تعلقات رکھیں گے۔ نمبر 4، حسد کرنے والے کے سامنے اپنی خامی یا کمزوری کا اظہار کریں۔ حسد ایک ٹیکس ہے جو ہر کامیاب شخص کو ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ حسد کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ پیٹ بھرنے کے لیے دے دیا جائے، یعنی ان کے سامنے اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے یا خود کو ایک پرفیکٹ انسان بنا کر پیش کرنے کی بجائے اپنے اندر کوئی بے ضرر برائی، چھوٹی موٹی خامی یا کمزوری کا اظہار کر کے حاصلوں کو مطمئن کر دیں کہ میں بھی انسان ہوں، خامیوں یا غلطیوں سے پاک نہیں ہوں، بس اللہ کی مہربانی ہے اور آپ کی دعائیں۔ اپنی کامیابی یا خوشی پر ان کو
بھاور کروائیں کہ یہ آپ کی کامیابیاں خوشی نہیں بلکہ ان کی خوشی ہے، اور ایسا ان کی دعاؤں سے ہی ممکن ہوا ہے۔ حاسد کے سامنے آپ کا یہ عاجزانہ رویہ ان کے دل میں آپ کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ نمبر 5، جیلسی فیل کرنے والے شخص سے کم ملیں۔ آپ اپنے جیلس فیملی ممبرز، ریلیٹیوز یا کولیگز کو چونکہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ریموو نہیں کر سکتے، اس لیے ریزرو رہیں اور کم سے کم ان کا سامنا کریں۔ اگر وہ آپ کو فیملی فنکشنز میں انوائٹ کریں یا کہیں بھی ملاقات ہو تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کو ان کے ساتھ کیا شیئر کرنا ہے۔ کبھی بھی اپنی پرسنل یا پروفیشنل لائف کو گفتگو کا موضوع مت بنائیں۔ اگر وہ آپ سے کوئی پرسنل سوال پوچھ بھی لیں تو مختصر اور نیوٹرل سے جواب کے فوراً بعد کسی اور ٹاپک پر بات شروع کر دیں۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ بات ختم کر کے موو آن ہو جائیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر جیلس یا حاسد قسم کے ریلیٹیو یا دوست وغیرہ آپ کو اپنے ایونٹس پر انوائٹ ہی نہیں کرتے اور بعد میں یاد نہ رہنے کا بہانہ بناتے ہیں، تو آپ کبھی بھی ان کو فورس نہ کریں اور نہ ہی شکایت کریں، کیونکہ آپ جتنا ان سے دور رہیں گے آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ نمبر 6، جیلسی فیل کرنے والے لوگوں کو اپنی لائف سے ریموو کر دیں۔ اگر پہلی 5 ٹرکس اپلائی کرنے کے بعد بھی کوئی حاسد جل ککڑ آپ سے جیلسی، حسد، طنز یا آگ اگلنے سے باز نہیں آتا تو سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ جب بھی کہیں آگ لگتی ہے تو آپ اپنے آپ کو خود بچاتے ہیں، آگ آپ کا لحاظ نہیں کرتی۔ آگ چھوٹے سے شعلے کی مانند ہی کیوں نہ ہو، بڑھتی بڑھتی سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے ہی جلنے والوں کے منہ سے نکلنے والے انگارے آپ کو بھی جلاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ جلتے جلتے راکھ ہو جائیں، ایسے حاسد جلانے والوں کو آئینہ دکھا کر گڈ بائی کہہ دیں۔ انہیں اپنی آگ میں خود جلنے دیں اور کبھی بھی انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے یا ان سے اپنی جان چھڑاتے ہوئے گلٹی فیل نہ کریں، کیونکہ آپ نے ایسے نام نہاد فیملی ممبرز کے ہاتھوں ذلیل ہونے، ان کی سازشوں کا نشانہ بن کر انہیں خوش کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جیلسی فیل کرنے والے فیملی ممبرز، رشتہ داروں یا کولیگز وغیرہ سے نبٹنے کے لیے 6 طریقے بتائے گئے ہیں، جس میں پہلا یہ ہے کہ جیلسی فیل کرنے والے شخص کی انٹینشن کو سمجھ کر اسے ڈیل کریں۔ اگر وہ آپ کی ہمدردی کا مستحق ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اگر وہ آپ کی سختی کو ڈیزرو کرتا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے ہی پیش آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیلسی فیل کرنے والے شخص کی باتوں یا سازشوں پر اسے یہی فیل کرائیں کہ آپ کو اس کی ان حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر شیر کی فطرت دھاڑنا یا ڈوگ کی بھونکنا ہے تو انہیں کوئی بھی اپنی فطرت سے باز نہیں رکھ سکتا۔ تیسرا یہ ہے کہ ہر شخص چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی کچھ اپنی ذاتی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں۔ ہر شخص توجہ اور اہمیت چاہتا ہے، اس لیے کبھی بھی نان سٹاپ دوسرے شخص کے ساتھ اپنی ہی باتیں مت کیے جائیں، بلکہ انہیں ان کی اہمیت یا ان کے ہونے کا احساس دلائیں تاکہ وہ انسیکیور ہو کر آپ سے جیلس نہ ہوں۔ چوتھا یہ کہ جب بھی آپ کی لائف میں کوئی بڑا یا اچھا چینج آئے تو پھڑے مارنے کی بجائے خود کو ایک انتہائی ہمبل شخص کے طور پر پیش کریں تاکہ آپ کے ساتھ والے آپ کی کامیابی کو آسانی سے ہضم کر سکیں۔ پانچواں یہ ہے کہ جیلسی فیل کرنے والے فیملی ممبرز یا رشتہ داروں سے کم سامنا کریں، اور سامنا ہو جانے کی صورت میں کبھی بھی ان کے ساتھ اپنی پرسنل باتیں یا سکسیس سٹوریز شیئر نہ کریں، اور اگر وہ آپ کو اگنور کریں تو آپ بھی شکرانے کے طور پر اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیا کریں۔ چھٹی اور لاسٹ ٹرک یہ ہے کہ جب جیلسی فیل کرنے والا اپنی فطرت سے باز نہ آئے تو اسے بال کی طرح ایک ایسی کک ضرور ماریں کہ وہ گراؤنڈ سے باہر جا گرے اور دوبارہ آپ کو نظر نہ آئے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔